تمہید دعوت دیتا ہوں محترم جناب ڈاکٹر احسان تابش صاحب کو، کیونکہ ان کے ایک تکلیف ہے، ان کو دانتی وہ تیار کرتا ہے، تو بہت شکریہ، اتنی تکلیف میں بھی آپ نے ساتھ نبھایا، پروگرام میں آئے۔ ڈاکٹر احسان صاحب، آپ اپنے خیالات کو اظہار یہ کریں۔ آپ سے محبت ہے جو کھینچ لائی ہے سب کو، تکالیف میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لیے۔ بے شک جناب بزرگ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، حاضر ہوں جناب۔ خوش آمدید، بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر احسان تابش صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ واقعی اللہ وبرکاتہ۔ ارحم روحان بھائی کی محبت ہی ہے کہ آج میں حاضر ہو گیا۔ آج میں بخار کی زد میں ہوں، تکلیف بڑھ گئی تھی، اللہ آپ کو شفا دے۔ اللہ شفا عطا فرمائے۔ زد میں ہوں لیکن پھر بھی بیٹھا ہوں گرمی کو کم کر دے اللہ۔ انتظار تو کر رہا تھا، لیکن ان کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے آواز دے دی، اور ان کے لیے کچھ چند جملے سماعت کر لے کہ حوصلوں کا محبتوں کا شاعر ارحم روحان، وطن کی مٹی سے محبت کرنے والے، ادب میں مقصدی شعور کے ساتھ معنوی گہرائی والے اشعار کہنے والے معتبر شاعر ارحم روحان کی ادبی خدمات واقعی قابل قدر ہے۔ ان کی منفرد و ممتاز شخصیت پر کچھ لکھنے بیٹھا ہوں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ سب سے پہلے ان کی شعراء کتاب روشنی کے رنگ، پھول، خوشبو اور شبنم، میرے احساس میں تم ہو، ذرا تم حوصلہ رکھنا، چلو تم مسکرا دینا کی تقریب رونمائی کے موقع پر آج میں انہیں دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ ان کتابوں کے بہت ساری کتابوں کے خالق ہیں، تخلیق کار، میگزین کے مدیر، تخلیق کار انٹرنیشنل کے تعلیم مشاہدہ کا انعقاد کرنے اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے والی قداور شخصیت کا نام ارحم روحان ہے۔ ارحم روحان ممتاز لکھاری ہے، مشکلات سے نہیں گھبراتے ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ محسوس کیا ہے اور بہت کچھ جھوجا ہے، اور اس کے بعد وہ جب کندن بننے کی منزل پہ آئے ہیں تو آج 5 کتابیں قاری کے سامنے ہیں۔ لیکن ابھی چاول پر قل ہو اللہ انہوں نے لکھا نہیں ہے۔ ابھی ارحم روحان بات کو سحرانگیز بنانے میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسلام آباد کے شعر و ادیب کے فہرست میں آپ کا نام شامل ہے۔ آن لائن مشاعرہ کا انعقاد کرنے والی قداور شخصیت اب عالمی دنیا میں جانے پہچانے جا رہے ہیں اور نئی نسل کے لیے مشعل راہ ثابت ہو رہے ہیں۔ میری نظر میں ارحم صاحب کے سچے ترجمان ہیں، دل کی بات لکھنے والے لکھاری ہیں۔ یہی وجہ ہے ان کا لکھا ہر دل میں اتر جائے، ان کی محنت ضائع نہیں جائے گی۔ ارحم روحان کا شعری مجموعہ ہو یا نثری مجموعہ، ان کی کاوش کا، ان کے خیالات و جذبات کا آئینہ ہے، احساسات و محسوسات کا اظہار ہے۔ ارحم روحان خیالات کو کچھ عطا کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ان کی تحریر قابل تعریف ہوتی ہے۔ ہنستا مسکراتا چہرہ رکھنے والا یہ لکھاری پس پردہ جن کیفیتوں سے گزرتا ہے یا گزرا ہوگا یا آج گزر رہا ہے، دراصل آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم سب یہ سمجھ لیں گے تب ان کی شاعری کو سمجھ پائیں گے۔ میں تنقید نگار نہیں ہوں، دل کی بات دل سے لکھتا ہوں۔ فکر کی وسعت رکھنے والے ارحم روحان زندگی کے حقائق سے آشنا نظر آتے ہیں،
दर्जनों किताब के मुसन्निफ अरहम रूहान का चौथा शेरी मजमुआ चलो तुम मुस्कुरा देना मेरी नजर के सामने है। ये शेरी मजमुआ गज़लियात और नज़्म पर मुश्तमिल है। बहुत कम वक्त में अपनी पहचान उर्दू अदब में बनाने वाली शख्सियत का नाम अरहम रूहान है। उनका शेरी मजमुआ चलो तुम मुस्कुरा देना उनकी फिक्री वुसअत को नुमाया करता है। इस मजमुआ में जुबान की चाशनी और रवानी खूब से खूबतर है। शेर कहने का अंदाज दिलकश है। सोच के बाद कलम उठाने वाले अरहम रूहान की तहरीर मानवियत से भरपूर होती है। उनका अंदाज सुखन सादा है, जिंदगी की पेचीदगियों का अक्स है, माशरती नाहमवारियों का बयान है। नए लबो लहजे के शायर अरहम रूहान ख्यालात को दिलकश अंदाज में बयान करने का हुनर जानते हैं। गहरे मुशाहदे को खूबसूरत अंदाज में बयान करने और उसे पेश करने का उन्हें सलीका आता है। उनकी शायरी गौर फिक्र की शायरी है, लेकिन कभी कभी पहले मिसरे और दूसरे मिसरे के उतार चढ़ाव कारी को सोचने पर मजबूर कर देता है। जो सोचने पर मजबूर करती है वो बात अहम है। 100 बात की एक बात। उनकी शायरी असली शऊर की तर्जुमान है। मेरी नजर में चलो तुम मुस्कुरा देना शेरी मजमुआ उर्दू अदब में काबिल कद्र इजाफा है। ताज़ा ख्यालात का इजहार है। ये शेरी मजमुआ मुताला के लायक है। कारी को अपनी जानिब मुतवज्जा करने की और लिखारी की अजमत को तस्लीम कराने वाली ये सारी किताबें हैं। तबाह बर्बाद होती इंसानियत और इंसानी मसाइल के सवाल का जवाब है। जिंदगी को समझे बगैर उनकी शायरी को समझना मुमकिन नहीं। मुस्तकबिल के राह नुमा अरहम रूहान अदब के सुल्तान है, एक मोतबर हवाला है। उनका फिक्री पस मंजर खूब से खूबतर है, हक व सदाकत का आईनादार है। जिंदगी की तर्जुमानी करने वाले अरहम रूहान अदब की तामीर में लगे हुए ऐसे कलमकार हैं जो अदब में मकसदियत के हामी नजर आते हैं। इस वक्त मेरे पेश नजर अरहम रूहान का शेरी मजमुआ चलो तुम मुस्कुरा देना है। इस शेरी मजमुआ में मशहूर कर देने वाली कैफियत मौजूद है। तहरीर असरअंगेज और पुरतासीर होती है। आप अदब शनास ही नहीं, नजर शनास भी हैं। यही वजह है कि उनकी तहरीर असरअंगेज होती है। अदबी गिरोहबंदी के दौर में अरहम रूहान जैसे अदबी खिदमतगार की खिदमत मेरी नजर में काबिल कदर है। उनकी काविश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आलमी अदब में अपनी पहचान बनाने वाले और उफक पर चमकते दमकते मुस्कुराते हुए नजर आने वाले अरहम रूहान सताइश की परवाह किए बगैर अदबी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। उनकी तहरीर में ताबंदगी पाई जाती है। उनकी शायरी हकीकत के करीब नजर आती है। उनका अमीक मुशाहदा शेर को खुश नशा करता हुआ नजर आता है। उनके अदबी नजरिया का निचोड़ है चलो तुम मुस्कुरा देना। हौसला अफजा पैगाम है चलो तुम मुस्कुरा देना। ऑनलाइन मुशायरा में अरहम रूहान की शायरी से मुतारिफ हुआ, उनकी शख्सियत को समझने का मौका मिला और फिर हुआ यूं कि मैं अरहम रूहान का मद्दा हो गया। उनकी तहरीर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि कारी तहरीर का हिस्सा बन जाता है। गजल और सब पर पकड़ रखने वाले अरहम रूहान कई उम्दा शेर कहते हैं। जुबान की पाकीज़गी अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। परवाज़ ख्याल महदूद नहीं है। गहराई और तासीर से भरे शेर कहने वाले अरहम रूहान का असल मैदान गजल है। बसीरत अफरोज नजर रखने वाले अरहम रूहान मेरी नजर में हरफन मौला है। उनके गजल के चंद अशार मुलाहजा कीजिए कि सांस को आस की जरूरत है, तर्स क्यों बढ़ रहा है रोज बरोज,
آپ مل جاؤ مجھے کاش ہمیشہ کے لیے، لب پہ پھر کاش نہ آئے خدا خیر کرے۔ اور یہ شعر کے لوگ کہتے ہیں دکھاوے کا تعلق، لیکن بات الٹی ہے تو ایک اور غزل ہوتی ہے۔ اور یہ شعر جن میں ہو تازگی وہ جھولتے ہیں شاخوں پر، یہ اچھا لگتا ہے شعر۔ پتے ہی زمین بوس ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ شعر کی زندگی برف کے مانند ہے، ہوا جیسی ہے، زندگی درد کے مانند ہے، سزا جیسی ہے۔ اور بتائیں کیا کیا ہم بے نیازیاں اس کی، کہ لاشعور میں بھی جس کا شعور ہوتے ہیں۔ اور میں تیرے ہاتھ سے گرتے ہی بکھر جاؤں گا، کیا بات ہے، میں تیرے ہاتھ سے گرتے ہی بکھر جاؤں گا، دل کا رشتہ اے میری جان سنبھالے رکھنا۔ یادوں کے گھر میں رہنے والے معتبر شاعر ارحم روحان کی شاعری جذبات کی آنادار ہے، فکر کی اڑان ہے، مقصدیت سے بھری ہے۔ ارحم روحان کی شاعری میں جذبات و احساسات کا سچا اظہار ملتا ہے۔ ان کی شاعری لمحوں کا کرب ہے، امید کی کرن ہے، زندگی سے فرار نہیں ہے، سماجی زندگی کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ زندگی کی بقا کے لیے کوشاں رہنے والے ارحم روحان کی غزل دلکش اور اثر انگیز ہے۔ بقول ریاض ندیم نیازی، ان کے کلام میں روح غزل اپنی پوری توانائی اور رونائی کے ساتھ موجود ہے۔ صابر انصاری کہتے ہیں کہ ارحم روحان دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے سفر کا مسافر ہے۔ میری نظر میں ارحم روحان کی شاعری میں توانائی اور اثر انگیز تابناکی ہے۔ پرخلوص اور مسلسل جدوجہد کرنے والے ارحم روحان انتہائی نفیس اور محبت کے پیکر نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاں فکری گہرائی ہے۔ تجربات کو ہنرمندی سے بیان کرنے والے ارحم روحان کئی توصیفی اسناد اور بے شمار اعزازات سے نوازے جا چکے ہیں۔ اب آپ عالمی ادب کے قلمکاروں کو سند و اعزازات سے نواز رہے ہیں، یہ ان کی عظمت کا ثبوت ہے۔ سماج و معاشرہ کو سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والے ارحم روحان اشاروں میں بڑی بات کہنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ میں ان کے تابناک مستقبل کے لیے دعاگو ہوں۔ 100 بات ایک بات، جدت و ندرت کے ساتھ شعری پیکر عطا کرنے والے ارحم روحان کی محنت رائگاں نہیں جائے گی۔ میرا خیال ہے ارحم روحان کی شاعری فکری بنیاد پر پائیدار ہے۔ رشتہ، یاد اور خواب سے جڑا ہوا یہ شاعر غزل اور نظم دونوں میں باکمال نظر آتا ہے۔ ان کی ایک مختصر نظم جو معنویت سے بھرپور ہے، سماعت کر لیں۔ نظم قوان ہے سوچو تو دکھ ہوتا ہے، نہ سوچو تو کچھ نہیں ہوتا، اسی لیے تو یہ دکھ عزیز ہے مجھ کو کہ میں سوچنا ہی نہیں چھوڑ سکتا، اور 100 بات کی ایک بات، اس عہد کے جانے پہچانے شاعر کا نام ارحم روحان ہے۔ ان کی نظموں میں موضوعاتی تازگی موجود ہے اور ان کی غزل ان کی صلاحیت کا آئینہ دار ہے۔ نظم کی تنظیم سازی خوب ہے، حالات کا عکاس ہے، ان کی فکری گہرائی اور ان کی محنت کا ثمرہ ہے۔ فکر کی بلندی تک لے جانے والے ارحم روحان غزل کے آہنگ سے باخبر اور نظم پر قدرت رکھنے والے شاعر ہیں۔ ان کا تیور بار بار مجھے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ سیاسی، سماجی، اخلاقی زوال زدہ صورتحال میں ارحم روحان کی شاعری فکر احساس کو مربوط کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان کی شاعری میں احساساتی مسائل لاجواب ہے، داخلی کرب کا اظہار ہے۔ ان کے ہاں موضوعات اور فن قابل قدر ہے۔ 100 بات کی ایک بات، زندگی کو دیکھنا، سمجھنا، پرکھنا اور اس کا تجزیہ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔
معتبر شاعر، ادب کی آبیاری کرنے والے قلمکار ارحم روحان کو یہ فن آتا ہے اور خوب آتا ہے۔ انتشار کے ماحول میں ارحم روحان ادب کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی فکری جہت اور ان کی انکساری ان کی صلاحیت کو اجاگر کرتی ہے۔ کسی کی تقلید نہیں کرنے والے ارحم روحان اس بلندی پر نظر آتے ہیں جہاں مقبولیت رقص کرتی ہے۔ غزل اور نظم کے تقاضوں کو پورا کرنے والوں میں اپنی پہچان رکھنے والے ارحم روحان کا ادبی سفر کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ انفرادیت کے حامل ارحم روحان کی شاعری سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ارحم روحان انکہی بات کو خوبصورت انداز میں کہنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ ارحم روحان ذہن و فکر کے دریچے کو بند نہیں ہونے دیتے، دل کی کیفیت کو سلیقے سے قلمبند کرنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ مہذب زبان کے مالک ارحم روحان ادب دوست کے ساتھ انسانیت کے علمبردار بھی نظر آتے ہیں۔ صاحب علم و فن ان کی شاعری پر کیا سوچتے ہیں میں نہیں جانتا، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ ارحم روحان صداقت ہے، مہذب ہے اور ان کی فکر کاوش لاجواب ہے، اظہار دلکش ہے۔ صبر و رضا کا پیکر ارحم روحان میری نظر میں انقلاب ہے، کامیاب مصور ہے، سلیقہ مند ہے۔ معنویت سے بھرپور شعر کہنے والے ارحم روحان شہروں کی بھیڑ میں منفرد اور بے مثال ہے۔ جذباتی و نفسیاتی نزاکت سے باخبر رہنے والے ارحم روحان غزل اور نظم کا باکمال شاعر ہے۔ ان کی شاعری سیاسی، سماجی، اخلاقی دستاویز ہے۔ بے چین و بے قرار دل کی آواز ہے، قاری کو شریک سفر کرنے والی شاعری ہے، علم آگہی کا سمندر ہے۔ واقعی ان کا شعری مجموعہ لائق مطالعہ ہے، دلکش ہے، سچائی ہے، حقیقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں ارحم روحان کی شاعری کے مشکل فن میں بھی بے مثال ہے۔ ان کی غزل اور نظم کا چھوٹا انداز ان کی ادبی شعور کا پتہ دیتا ہے۔ 100 بات کی ایک بات، زندہ دل شاعر ارحم روحان کے یہاں شعر گوئی کی صلاحیت موجود ہے۔ ان کا شعری مجموعہ حوصلہ ہے، امید ہے، محبت ہے، علم کا روشن چراغ ہے۔ سنجیدگی سے قلم اٹھانے والے ارحم روحان کا لکھا لفظ لفظ دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ ان کی فکری وسعت بے مثال ہے۔ تصنیفی سرگرمیوں کے دائرے میں رہنے والے ارحم روحان علم و ادب کی ترویج میں اپنا کردار نبھاتے نظر آ رہے ہیں۔ ارحم روحان کا سفر جاری ہے اور سفر جاری رہے گا۔ ارحم روحان کی کتابیں ان کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ مجھے امید ہے علم ادبی حلقوں میں چلو تم مسکرا دینا کی پذیرائی ہوگی اور نئی نسل ان کے ساری کتابوں سے استفادہ حاصل کرے گی۔ اور میں آخر میں چلتے چلتے یہ کہتا رہوں کہ زور قلم اور زیادہ، زور قلم اور زیادہ، خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ یہی ہے دعا میری۔ ایک بار بہت خوب ڈاکٹر صاحب، صلاحیتوں کی قدر کرتے ہوئے انہیں دل سے مبارک دیتا ہوں۔ سلامت وعلیکم بولے ماشاء اللہ۔